بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باجی کی ڈیتھ کے بعد سے لے کر اب تک سنبل ان کے کمرے سے نہ نکلی۔ وہ ان کی چارپائی کے پائے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ باہر ایک دنیا آ جا رہی تھی اور وہ خالی کمرے میں بیٹھی خالی در و دیوار کو تکتی رہتی۔ باجی کی دعا کے لیے آنے والی خواتین اس کمرے میں بھی جاتی جہاں پر سنبل چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی، تعزیت کرتی تو وہ خالی خالی نظروں سے ان کو دیکھتی رہتی۔ وہ دعا کا کہتی تو یہ دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھاتی، اس کے ہاتھ اس کی گود میں ہی دھرے رہ جاتے۔ تو خواتین اس سے انتہائی ترحم آمیز نظروں سے دیکھتی اور پھر مجھ سے کہتی کہ اسے بڑا ہی صدمہ لگا ہے، ہائے بیچاری، اب اس کا کیا ہوگا؟ جوان جہاں لڑکی ہے، اللہ ایسی آزمائش میں کسی اولاد کو مبتلا نہ کرے۔ نہ سر پر باپ ہے نہ ماں رہی ہے۔ کمرے کی فضا ان تبصروں سے مزید بوجھل ہوتی جا رہی تھی اور میرا دل دہل جاتا۔ خدا جانے یہ باتیں سن کر سنبل کیا محسوس کرتی تھی۔ اس کے چہرے سے کچھ بھی میں پڑھ نہ پاتی، لیکن اس کی رنگت پہلے سے بھی زیادہ مجھے پیلی لگتی تو میں دل تھام کر رہ جاتی۔ دنیا و مافیا سے بیگانہ اندر و دیوار کو تکتی ہوئی شاید وہ خواتین کی باتوں پر اندر ہی اندر گل سڑ رہی تھی، لیکن اس کا کوئی بھی رد عمل مجھے اس کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا۔ اکا دکا خواتین کو تو میں نے منع کیا اور سمجھایا کہ اس کے سامنے ایسی باتیں نہ کرے، اس کی تو صرف ماں مری ہے جبکہ میں اسے سنبھالنے کے لیے بھی زندہ ہوں۔ البتہ دنیا تو میری اجڑی ہے نا کہ رشتوں میں لے دے کے ایک بہن کا سہارا تھا، وہ بھی گیا۔ میں باتوں ہی باتوں میں خواتین کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن آخر آپ کتنے لوگوں کو وضاحت دے سکتے ہیں یا ان کی زبانیں پکڑ سکتے ہیں؟ یہاں تو ہر دوسری عورت عقل سے پیدل لگتی تھی جو سنبل کے سامنے اس کی محرومی اور اس کے اکیلے رہ جانے پر ہمدردی ایسے کر رہی تھیں جیسے ہمدردی کی آڑ میں کوئی طنز کر رہی ہوں۔ سنبل میری بڑی بہن کی اکلوتی بیٹی تھی جنہیں میں باجی کہا کرتی تھی، اور بس دنیا میں نہیں رہی۔ آج ان کا سوئم تھا۔ میں ان کی موت سے لے کر اب تک باجی کے گھر میں اپنی بھانجی کو سنبھال رہی تھی، جس نے اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہی صرف اپنی ماں کو اپنے اکیلے پرورش کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ننیالی رشتوں میں تو صرف میں ہی تھی، جبکہ دھدیالی رشتوں میں سب رشتوں کے ہونے کے باوجود کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جسے وہ اپنا کہا جا سکے۔ دراصل باجی کے شوہر نے بیٹی کی پیدائش پر طلاق دے کر باجی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اپنے ہی باپ نے جب اپنی بچی کو قبول نہ کیا تو ساس، سسر، دیور، جیٹھ بھی چپ رہے۔ کسی نے بھی بہنوئی کو اس ظلم پر برا بھلا نہ کہا، تو جس نے بھی سنا انہوں نے باجی کو مشورہ دیا کہ اسے تم بھی نہ پالو، اس کی اولاد کو تم کیوں اکیلے سنبھال رہی ہو؟ تم نے مفت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ اسے کسی یتیم خانے میں بھیج دو اور خود دوسری شادی کر لو۔ لیکن باجی نہ مانی کہ کیسے ایک بچی سے انہوں نے 9 ماہ اپنے بطن میں رکھ کر اتنی تکلیف دیکھنے کے بعد اسے کسی اور کے حوالے کر دیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے اس کی خاطر قربانی دیتے ہوئے دوسری شادی کے کئی آفرز کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ وہ چونکہ بے پناہ خوبصورت تھی اسی لیے ان کا ایک سے ایک رشتہ آیا، لیکن انکار ہی کیا جاتا رہا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے باجی نے ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے ہوئے سنبل کی پرورش کا ذمہ بھی اکیلے ہی اٹھا لیا تھا، کیونکہ اس کے باپ نے نان نفقے کے سلسلے میں بچی کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر ڈالا۔ دوسری طرف باجی کے پاس اتنا کھلا پیسہ نہیں تھا کہ وہ عدالتی کارروائی کر کے اس بچی کے حق کی خاطر لڑتی، لہٰذا وہ چپ سادھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی باجی کو تن تنہا اس معاشرے میں لڑتے دیکھا۔ میں خود بھی کوئی بہت امیر کبیر گھرانے میں بیاہی ہوئی نہیں تھی کہ اپنی باجی کی اس مشکل وقت میں مدد کر سکتی۔ وہ اکیلے 2 محاذوں پر لڑ رہی تھی۔ ایک تو جوان جہان تھی، اس لیے محلے کا ہر مرد ان پر نظر رکھنا اپنا حق سمجھتا تھا اور ان سے ہمدردی کی آڑ میں اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا۔ باجی ان تمام ہتھ کنڈوں سے اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے وہ کسی کو بھی منہ نہ لگاتی۔ اس معاشرے میں جہاں عورت بالکل تن تنہا اکیلی ہو جائے وہاں پر بھیڑیے نما مردوں کے درمیان سر اٹھا کر جینا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا، اور میری باجی نے یہ آزمائش اپنی زندگی میں بارہا دیکھی لیکن اپنی ہمت نہ ہاری۔ دوسری طرف انہوں نے اپنی جوانی کی تمام تر ضروریات کو پس پشت ڈالتے ہوئے ایک زاہد کی طرح زندگی گزارتی جو کہ پہلی آزمائش سے بھی بہت بڑی تھی۔ وہ چاہتی تو شادی کر کے ایک آسودہ زندگی گزار سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان سے شادی کرنے والا کوئی بھی مرد ان کی بیٹی کو باپ کی شفقت نہیں دے سکے گا، خاص کر جب وہ جوان ہونے لگے تو نہ جانے کس نظر سے وہ اس کو دیکھے۔ باجی بہت ہی دور اندیش اور محتاط سوچ رکھنے والی عورت تھی۔ اپنے ان خدشات کا اظہار انہوں نے مجھ سے کئی بار کیا جب میں ان پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے گھر آئی تھی۔
دراصل میرا ایک دیور جس کا کوئی بیٹا نہ تھا وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، تو جب باجی کو طلاق ہوئی اور وہ ان کی یہ تمام معاملات 1 سال سے دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جا کر باجی سے بات کروں، اگر انہیں میرا پرپوزل منظور ہے تو میں ان سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں اس کا پرپوزل لے کر باجی کے گھر آئی تو باجی نے انکار کر دیا۔ میں بھلا ایک عورت پر کیسے ظلم کر سکتی ہوں؟ تو میں نے باجی کو سمجھایا کہ اس میں ظلم کیسا ہے، وہ بیٹا چاہتا ہے، اگر اس مقصد کے لیے دوسری شادی کر رہا ہے تو یہ اجازت تو اسے شریعت بھی دیتی ہے نا۔ تو باجی نے انتہائی غصے سے مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہارا دیور بیٹے کی خاطر شادی کرنا چاہتا ہے، اور اگر مجھ سے بھی اس کی بیٹی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ مجھ سے ابھی ایک بیٹی کی ذمہ داری اٹھائی نہیں جا رہی، اور تمہارا دیور مجھ سے بھی بیٹی پیدا ہونے کے بعد نہ جانے کیا سلوک کرے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا باجی، آپ ضرورت سے زیادہ کچھ سوچنے لگ گئی ہیں۔ تو وہ مجھے ٹوک کر کہتی ہیں کیا تم مجھے اس بات کی گارنٹی دیتی ہو کہ وہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ تو میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگتی، بھلا میں یہ ذمہ داری کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ مجھے خاموش دے کر وہ پھر سے بولیں چلو تم اس کی ذمہ داری تو نہ اٹھا، لیکن کیا یہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہو کہ میں تمہارے دیور کے حسب منشا بیٹا ہی پیدا کروں گی؟ تو میں ایک دم سے گڑبڑا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ باجی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، یہ تو خدائی کام ہے۔ تو یہی بات تو تم اپنے دیور کو سمجھاؤ نا کہ یہ تو خدائی کام ہے۔ اگر تمہاری پہلی بیوی سے بیٹا نہیں ہو رہا اور اس نے 5 بیٹیاں پیدا کی ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مجھ سے اس کا بیٹا ہو جائے گا؟ کیا خبر میرے سے بھی اس کی بیٹی ہی پیدا ہو؟ تو ایسی صورت میں میرا اور ہونے والی بچی کا کیا مستقبل ہے؟ کیا اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں پہلے ہی ایک بیٹی کی پیدائش کی پاداش میں گھر سے نکال دی گئی ہوں، اور اس کے باپ نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا ہے ہمیں کہ میں اس بچی کو کیسے پال رہی ہوں۔ اس نے پلٹ کر اس بچی کے حوالے سے نہ تو مجھ سے کبھی کچھ بات پوچھی ہے اور نہ ہی اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد میں ایک ایسے شخص کی بیوی بننا قبول کر سکتی ہوں جو میرے پہلے شوہر کی طرح بیٹے کی خواہش میں پاگل ہو رہا ہو؟ باجی کی بات میں وزن تھا، اسی لیے میں ان سے بحث نہیں کر سکی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ان نامساعد حالات میں بھی کس طرح سے اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پال رہی ہیں۔ سردی گرمی دھوپ بارش میں بھی وہ مل میں کام کرنے جایا کرتی تھی۔ آج تک انہوں نے کبھی مجھ سے 1 روپیہ بھی اپنی ضرورت کے لیے نہیں لیا تھا، بلکہ الٹا میں ہی ان سے اپنی کسی نہ کسی ضرورت کے تحت پیسے مانگ لیا کرتی تھی، اور وہ اتنی دریا دل تھیں کہ انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ انہی باتوں کی وجہ سے میرے دل میں باجی کی بہت قدر تھی کہ وہ خواہ کتنی ہی بیمار کیوں نہ ہو ہمت نہیں ہارتی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے بھی جینا سیکھ لیا تھا، گو کہ میرے گھر کے حالات بھی کوئی بہت اچھے تو نہیں تھے۔ ہم مڈل کلاس لوگوں کے یہی تو المیہ ہوتا ہے۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ کاش کہ ہمارا بھی کوئی بھائی ہوتا تو شاید ہم دونوں بہنیں خود کو اتنا بے بس محسوس نہ کرتی۔ ماں باپ تو ہمیں بیانے کے فوراً بعد ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور ہم دونوں بہنوں کو اس دنیا کے مسائل سے لڑنے کے لیے بالکل تنہا چھوڑ گئے تھے۔ ہم دونوں بہنیں اپنے گھر میں بالکل بھی خوش نہیں تھیں، بس ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال کہہ کر اور ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی ہمت دے کر اپنے گھر میں وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ باجی کی شادی ہوتے ہی ان کا پیر بھاری ہو گیا، لیکن گھر پر ڈیلیوری ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئیں کہ پیدا ہوتے ہی بچی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد بھی 2 بار باجی کا حمل ضائع ہو گیا۔ 4تھی بار جب انہوں نے بیٹی کو جنم دیا تو طلاق کا کاغذ پکڑے وہ وہاں سے نکال دی گئی، جبکہ میری طرف کی صورتحال ذرا سے مختلف تھی کہ میری شادی کے فوراً بعد ہی اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا تو میرے پاؤں کسی حد تک اپنے گھر میں جم گئے، لیکن اس کے باوجود میری زندگی میں سکون تو نہیں تھا۔ میرا خاوند نشہ کرتا تھا، وہ جو بھی مزدوری کرتا اور اس مزدوری سے اسے جو بھی پیسے ملتے وہ سب نشے میں اڑا دیتا، تو مجھے مجبوراً سلائی مشین کا کام کرنا پڑا کہ آخر کب تک میں اپنے اور اپنے بچے کی ضرورت کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی رہتی۔ لیکن میری بد نصیبی یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ اب میرے خاوند نے جب دیکھا کہ مجھے تھوڑی بہت آمدنی ہو رہی ہے تو اس نے مزدوری کرنی بھی چھوڑ دی اور گھر پر ہی سارا دن پڑا رہتا، اور مجھے جو پیسے ملتے وہ میرے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی وہ مجھ سے چھین لیا کرتا۔ میں اسے کئی بار سمجھا چکی تھی، پیار سے بھی غصے سے بھی، یہاں تک کہ اسے گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی بھی دے ڈالی، لیکن وہ نہیں سدھرا۔ میری محنت کی کمائی وہ اپنے نشے میں اڑا کر سارا دن بے سدھ میری آنکھوں کے سامنے پڑا رہتا۔ دل کرتا یا تو اسے مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ کبھی کبھی امی اور ابا پر بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے کہ کیوں انہوں نے تحقیق کیے بنا ہم دونوں بہنوں کا مستقبل گندے خاندانوں میں لا کر جوڑ دیا، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ اس میں والدین کا کیا قصور؟ اس دنیا کی کوئی والدین بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کا گندے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ جائے۔ اپنی بد نصیبی پر کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے کہ میں اکثر باجی کے پاس چلی جاتی
اور ان سے کہتی ہوں کہ میں مزید ان حالات میں نہیں رہ سکتی، نہ ہی اپنے بچے کو اچھے طریقے سے پال سکتی ہوں۔ جب میں نے خود ہی محنت کر کے کمانا ہے تو پھر ایسی شادی کا کیا فائدہ؟ میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ میری بات سن کر اکثر باجی مجھے غصے سے ڈانٹ دیتی اور کہتی کہ خبردار جو طلاق کا سوچا، تو میں ان سے لڑنے لگتی کہ پھر ایسی شادی کا فائدہ ہی کیا ہے جس میں مرد اپنی ذمہ داری ہی نہ اٹھائے۔ تو باجی کہتی کہ مرد اگر نگھٹو ہے، گھر سارا دن پڑا رہتا ہے، تو بھی تمہارے سر کا سائبان ہے، تم اس کی دی ہوئی چادر کے تلے محفوظ تو ہو۔ تم نہیں جانتی وہ عورت جس کے سر پر نہ باپ بھائی ہو اور نہ ہی خاوند کا آسرا، اسے چاروں طرف سے کتے اور بھیڑیے رال ٹپکاتے ہوئے گھیرے میں رکھتے ہیں۔ اگر عورت مضبوط کردار کی مالک نہ ہو تو ان جانوروں کا تر نوالا بڑی آسانی کے ساتھ بن جائے گی۔ عورت مضبوط کردار ہونے کے باوجود ان حملوں سے نہیں بچ سکتی۔ کیا تمہیں میری مثال دیکھ کر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا دن تو گزر جاتا ہے لیکن رات کو میں کتنی خوفزدہ ہو کر سوتی ہوں؟ جبکہ شوہر والی عورت چاہے اس کا شوہر جیسا بھی ہو، وہ رات کو اپنی عصمت کے لٹ جانے کا ڈر تو نہیں رکھتی۔ مجھے دیکھ لو، میں سارا دن محنت مزدوری کر کے تھک کے نڈھال ہو کر رات کو بھی اسی ڈر کی وجہ سے سکون سے سو نہیں پاتی۔ باجی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر میرا دل لرز گیا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے سمجھاتی رہتی، ایک طرح سے ان کی باتوں میں مجھے وزن بھی لگتا، کیونکہ ان کے پاس پھر بھی اتنا اسٹیمنا تھا کہ وہ گھر سے باہر نکل کے جاب کر سکتی ہیں، جبکہ میرے اندر تو یہ اسٹیمنا بھی نہیں تھا۔ یہ ان کا حوصلہ افزائی ہی تھی کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارتی چلی گئی کہ جس کے ساتھ کا تصور بھی محال تھا۔ آج میرا بیٹا میری اسٹرگل دیکھ کر دن رات محنت کر کے اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی زندگی کی اونچ نیچ کے بارے میں صرف سمجھایا ہی نہیں تھا بلکہ عملی طور پر بھی میں نے اسے بتا دیا کہ یہ دنیا صرف ہنرمند لوگوں کو ہی آگے بڑھنے کا چانس دیتی ہے، ورنہ یہ دنیا اپنے پیروں کے تلے روند دیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرا بیٹا اصل بہت ہی فرما بردار اور سوچ رکھنے والا بنتا چلا گیا۔ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے اسے دنیا کی اونچ نیچ کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے جو تمہیں کسی کمپنی میں ملازمت دلوا سکے، اسی لیے ابھی سے اپنے بلبوتے پر چلنا سیکھ لو۔ وہ میری باتیں بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک مقامی کالج میں ایڈمیشن لے لیا جہاں سے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن وہ اپنے پیروں پر جلد کھڑا ہو جائے گا تو میں مشین کی اس گرگڑ سے نکل جاؤں گی اور سکھ کا سانس لے سکوں گی۔ میں جو یہاں تک پہنچی تھی تو اس سب میں کہیں نہ کہیں باجی کی دی ہوئی تھپکی بھی تھی، جس نے میرے نڈھال وجود کو دوبارہ سے گرما کر زندگی گزارنے کے قابل بنایا۔ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جو ہی اسد کسی قابل ہوا تو میں باجی سے سنبل کا رشتہ مانگ لوں گی، لیکن باجی کی زندگی نے وفا ہی نہیں کی اور وہ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ اگر وہ میرے دل کی خواہش کو جان لیتی تو بہت خوش ہوتی۔ ان کی زندگی میں تو کوئی خوشی انہیں نصیب ہی نہ ہوئی، جس کا مجھے بے پناہ دکھ تھا۔ میں صحن میں بچھی چرپائی پر بیٹھی اپنی باجی کے اس گھر کو دیکھے جا رہی تھی جس میں ان کے ماہ و سال محنت کرتے ہوئے گزرے تو آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ میں ابھی ڈھنگ سے اپنے آنسو پونچھ بھی نہ پائی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں اٹھ کر دروازے تک گئی اور جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے مالک مکان کی بیوی کھڑی تھی۔ اسے لے کر میں اندر آئی اور ابھی اسے بیٹھنے کا کہا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دم سے بول پڑی کہ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ تو میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کس بارے میں؟ اس مکان کو آپ لوگ رکھیں گے یا پھر چھوڑ دیں گے؟ ہمیں کسی فیصلے سے آگاہ کر دیں۔ تو میں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ پھر سے بولی، دیکھیں نا جوان جہان بچی یہاں اکیلے تو نہیں رہ سکتی نا، تو کیا آپ یہاں آ کر رہیں گی؟ تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ میں اپنے ذاتی گھر کو چھوڑ کر بھلا اس کرائے کے گھر میں آ کر کیوں رہنے لگی؟ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، میرا تو یہاں آ کر رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کی بھانجی کا کیا ہوگا؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی، ظاہر ہے میں اسے اکیلے تو یہاں نہیں چھوڑ سکتی نا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ یہ گھر آج کل میں خالی کر دیں کیونکہ نئے کرایہ دار کو یہ گھر دکھانا ہوگا۔ تو میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم جلد ہی اس گھر کو خالی کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو وہ یہ بات سن کر چلی گئی، لیکن میں بے حد پریشان ہو گئی چونکہ سنبل کی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ اسے بآسانی کوئی بات سمجھائی جا سکے، لیکن اسے یہ بات سمجھنی ہی ہوگی۔ لہٰذا میں اس کے پاس گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے ہاتھ میں کالے سیاہ منکوں والے ایک تسبیح ہے جو وہ انتہائی تیزی سے گھمائی جا رہی ہے۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے اس وقت کسی اور ہی دنیا کی باسی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید ماں کی موت کا صدمہ اسے کچھ زیادہ ہی لگا تھا۔ میں اس کے قریب ہی جا کر بیٹھ گئی تو اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی۔ ان آنکھوں میں اتنی اجنبیت تھی کہ میں لرز سی رہ گئی اور آہستہ سے اسے کہا، کیا پڑھ رہی ہو؟ تو وہ ایک دم سے چونک گئی اور فوراً سنبھل کر بیٹھی
کچھ نہیں خالہ، بس ایسے ہی۔ اور ایک دم اس نے اپنی تسبیح چھپا لی اور پھر مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ مجھے اس کی اس بات نے برتے حیرت میں ڈال دیا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ میں ابھی اس سے مزید بات کرنے ہی والی تھی کہ وہ ایک دم عجیب سے انداز میں مجھے دیکھ کر بولی، خالہ آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے؟ تو میں گڑبڑا سے گئی۔ اس کی آواز میں بے پناہ بیزاری تھی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ فٹافٹ میں بات کروں اور کمرے سے چلی جاؤں۔ اس کی ہر بات مجھے حیرت میں ڈال رہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ سنبل، ابھی مالک مکان کی بیوی ہمارے گھر آئی ہے اور وہ یہ مکان خالی کرنے کو کہہ رہی ہے۔ میری بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی اتری تھی۔ اس کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمیں اس مکان کو خالی کرنے کا کہے؟ یہ مکان میری ماں کا ہے۔ تو میں اس کی نادانی پر مسکرا کے اور پھر اسے سمجھاتے ہوئے بولی، سنبل، یہ مکان باجی کا اپنا ذاتی تو نہیں ہے نا، انہوں نے کرائے پر لیا تھا۔ اور تم جانتی ہو نا کہ ہر مہینے اس مکان کا کرایہ دینا پڑتا ہے، بغیر کرائے کے بھلا کوئی ہمیں یہاں کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ تو وہ میری طرف دیکھنے لگی، لیکن اس کی آنکھیں غصے کی چنگاریاں نکال رہی تھی۔ تو ہم کرایہ دیں گے نا؟ کہاں سے لاؤ گی کرایہ؟ میں اس کی نادانی پر اب پریشان ہو کر بولی تھی۔ بس جہاں سے بھی لاؤں، لیکن میں لاؤں گی، مگر اس گھر کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ میری ماں کا گھر ہے، یہاں اس کی یادیں ہیں۔ اور یہ بات کر کے وہ رونے لگی تھی، تو میں نے ایک دم سے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ تمہاری ماں تو میں ہوں اب سنبل، تم کیوں اتنی پریشان ہو گئی؟ اور ہم تمہاری ماں کی یادیں کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ جانے والوں کی یادیں چیزیں یا گھروں سے مشروط تو نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ یادیں تو دل کے اندر ہوتی ہیں۔ ہم جہاں بھی رہیں ان یادوں کو نکال کر دوبارہ سے جی اٹھتے ہیں۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں کسی صورت اس گھر کو نہیں چھوڑوں گی خالہ، آپ مالک مکانی کو بتا دیں کہ میں امی کی جگہ پر مل مزدوری کر لوں گی، لیکن ان کو کرایہ میں بر وقت دے دوں گی۔ تو میں نے اس نادان لڑکی کی طرف دیکھ کر پیار سے بولی، میری جان، اگر تم ماہانہ کرائے کا انتظام کر بھی لو تو بھی میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اس نے میرے ہاتھوں کو ایک دم سے پیچھے کی طرف جھٹکا اور کہا، کیوں نہیں چھوڑ سکتی مجھے یہاں؟ کیونکہ تم اب بھی میری بیٹی ہو۔ میں نے اس کے گال کو پیار سے سہلایا تو وہ ایک دم بپھر گئی۔ خالہ، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، تو بس پھر آپ مجھے کیوں مجبور کر رہی ہیں؟ سنبل کی باتیں مجھے پریشان کرنے لگی۔ میں سمجھاتے ہوئے بولی کہ دیکھو سنبل، بات یہ ہے کہ تم ایک جوان جہاں لڑکی ہو، میں تمہیں یوں اکیلے کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ آج کل زمانہ کتنا خراب ہے کہ تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں خالہ۔ وہ پھر سے بازید ہوئی، تو میں نے اس سے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ تم اپنا خیال خود رکھ سکتی ہو، لیکن تم یہاں پر اکیلے نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی مالک مکان ایک اکیلی لڑکی کو اپنے گھر پہلے تو رہنے نہیں دے گی، اور دوسرا یہ کہ اسے ہر ماہ کرایہ چاہیے۔ تو وہ تم کہاں سے لاؤ گی؟ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ میں مل میں مزدوری کر لوں گی، امی کی سیٹ خالی ہے، وہ مجھے بآسانی رکھ لیں گے، لیکن میں تمہیں جاب نہیں کرنے دوں گی۔ سنبل، کیوں بضد ہو؟ کیوں ہر درمی دکھا رہی ہو؟ لوگ کیا کہیں گے کہ خالہ کے ہوتے ہوئے ان کی بھانجی در در رول رہی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ چلو تم مل میں مزدوری کر بھی لو، پھر بھی میں تمہیں اس گھر میں اکیلے رہنے کی اجازت کسی صورت نہیں دے سکتی۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنا سامان باندھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا تو اس نے میری طرف گھور کر دیکھا، اس سے پہلے کہ مالک مکان پھر دروازے پر آئے اور ذرا بد زبانی کر کے بہتر ہے کہ اس گھر کی چابی انہیں دے دی جائے، باقی جو تھوڑا بہت سامان ہے وہ اسد کو کہہ کر اٹھوا لوں گی۔ تو بس اپنا بیگ پیک کرو، جو کپڑے رکھنے ہیں رکھ لو اور چلو میرے ساتھ۔ شام ڈھلنے سے پہلے پہلے ہم اپنے گھر پہنچ جائیں، اسی میں عزت ہے۔ میں یہ بات کر کے صحن میں آ کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ وہ جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرے تو ہم گھر سے نکلے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں بھی کر رہی تھی کہ سنبھل میری بات پر بآسانی عمل کر لے، ورنہ جوان جہاں لڑکی ہے کہیں کچھ کر ہی نہ لے۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اچانک سنبھل اپنا بیگ لے کر دروازے سے نکلتی ہوئی دکھائی دی، تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی سیارنگ کی عجیب و غریب سی تسبیح تھی جسے اس نے فوراً اپنی چادر میں چھپا لیا۔ میں نے اسد کو کال کی، اس گھر کا سامان جو کہ 2 چرپائیوں اور 2 ٹرنک اور چند کھانے پینے کے برتنوں پر مشتمل تھا آ کر لے جائے۔ اسد جو ہی گاڑی لے کر آیا تو میں نے چابی جا کر مالک مکان کو دے دی۔ سامان جو ہی گاڑی پر رکھا تو میں سنبل کو لے کر اسی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آگے بیٹھ گئی۔ تو سنبل ایک الوداعی نگاہ گھر پر ڈال کر رونے لگی، تو میں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور تسلی دی، لیکن میں جانتی تھی کہ نیا زخم ہے، اتنی آسانی سے تو نہیں بھرے گا۔ سنبل کو میرے گھر آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں کچھ پر اسرار سرگرمیاں سنبل کی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حالانکہ وہ حافظ قرآن تھی، لیکن جانے کمرہ بند کر کے کیا وہ پڑھتی رہتی کہ جب بھی میں اسے پوچھنے لگتی تو وہ مکر جاتی۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ جو ہی باجی کا 40واں گزرے گا تو میں سنبل کا نکاح اسد سے کر دوں گی۔ میں نے یہ بات سنبل کے کان میں ڈال بھی دی، لیکن اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔
تو مجھے یہی لگا کہ وہ رضامند ہے۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے کی کھڑکی زوردار طریقے سے کھل گئی، شاید باہر ہوا چل رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھی، جو ہی میں نے صحن میں دیکھا تو زوردار جھکڑ چل رہا تھا۔ تو میں اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ اچانک سنبل کو کھلے بالوں کے ساتھ صحن میں رات 3 بجے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ یہ آدھی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اس کے ہاتھ میں وہی سیاہ رنگ کی تسبیح تھی جسے وہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہی تھی، اور وہ ایک ٹانگ پر کھڑی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ میں اس سے پوچھنے کے لیے باہر جانے ہی والی تھی کہ وہ اچانک وہاں سے اسٹور روم میں چلی گئی۔ میں بری طرح سے پریشان ہونے لگی کہ اتنی رات کو یہ لڑکی صحن سے اسٹور روم میں کیا کرنے گئی ہے۔ میں جو ہی چادر اوڑھ کر اسٹور روم میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے اپنے سامنے ایک موم بتی روشن کی ہے۔ اس کی کمر پر سیاہ بال کھلے پڑے ہیں اور وہ جھوم جھوم کر کچھ عجیب و غریب الفاظ منہ سے ادا کر رہی ہے۔ میں نے ایک دم اونچی آواز میں اسے پکارا تو اس نے جھولنا بند کر دیا، لیکن میری طرف دیکھا نہیں۔ وہ ویسے ہی کمر موڑے بیٹھی رہی تو مجھے جانے کیوں اس سے خوف آنے لگا۔ سنبل، تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ اسٹور روم تو ہر وقت بند رہتا ہے، خدا نہ خواستہ یہاں کوئی چیز تمہیں کاٹ نہ لے، اٹھو زمین سے۔ تو اچانک وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور میری طرف مڑی۔ خالہ، آپ جا کر سو جائیں، مجھے کچھ نہیں کاٹتا۔ اس کی آواز میں اس قدر اجنبیت اور غصہ تھا کہ میرا دل کانپنے لگا تھا۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتی، چلو تم میرے ساتھ۔ اور یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کھلے بال، گردن میں یہ موٹے موٹے منکوں والے کیسے ہار پہن رکھے ہیں، اور ماتھے پر یہ پیلی پیلی سی لائنیں کیا لگا رکھی ہیں؟ کیا کر رہی ہو تم؟ تب وہ اچانک بولی، خالہ آپ نے میرے چلے میں مداخلت کر کے اچھا نہیں کیا۔ چلہ؟ کیسا چلہ؟ میں خوف سے بولی تھی۔ خالہ، میں عملیات کی دنیا میں قدم رکھ رہی ہوں، اس لیے کچھ وظیفے پڑھ رہی ہوں جو مجھے آدھی رات کو ہی مکمل پڑھنے ہوتے۔ کون سا علم سیکھ رہی ہو تم، اور کس نے کہا ہے تمہیں یہ سب سیکھنے کو؟ میں کالا علم سیکھ رہی ہوں خالہ، تاکہ اس دنیا کو اپنے اشاروں پر چلا سکوں۔ میں اور میری ماں دوسروں کے اشاروں پر بہت چلے اور بہت ٹھکرائے گئے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اس علم کے ذریعے اتنی طاقت حاصل کر لوں کہ میں لوگوں کو ٹھکراتی پھروں اور لوگوں کو اپنی طاقت سے زیر کرتی پھروں۔ میں نے خوف زدہ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں عجیب خونخوار سی سرخی تیر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ اس کی صبح ہوتے ہی شادی اسد سے کروا دوں گی، پھر اسد بطور شوہر اس کا خود ہی نکیل ڈال لے گا اور ان کاموں سے اسے باز رکھے گا، میری تو یہ نہیں سنے گی۔ صبح ہوتے ہی میں نے مولوی کو بلوایا اور اسد سے اس کا نکاح کروا دیا، لیکن شادی والی رات ہی اس کا انتقال ہو گیا تو مجھ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ اس کی میت کو غسل دینا تھا، کیونکہ میری اپنی حالت بہت خراب تھی تو میں نے خواتین سے غسل دینے کو کہا، لیکن جو خاتون بھی اسے غسل دینے کی کوشش کرتی وہ بے ہوش ہو جاتی۔ پورا دن بہو کی میت کو غسل کوئی عورت بھی نہ دے سکی۔ یوں مجبوراً میں اپنی خراب طبیعت کے باوجود جب اپنی ہی بہو کو غسل دینے کے لیے اس کے قریب گئی تو میری بھی چیخیں نکل گئی۔ میں نے جو ہی میت کو ہاتھ لگایا تو اس میں سے اتنی ناگوار بو اٹھی کہ میرا دل متلانے لگا۔ میں جان چکی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ حافظ قرآن ہو کر کالا علم سیکھ رہی تھی، گویا اللہ کی نافرمانی کر رہی تھی، اور جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے پر تل جائے تو اللہ بھی اسے اس دنیا پر ہی سبق سکھاتا ہے۔ اس کی میت کے گرد مجھے انتہائی خوفناک کیڑے مکوڑے بھی نظر آئے، تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جلد از جلد اسے دفنا دیا جائے۔ چنانچہ کسی نہ کسی طرح غسل دینے کے بعد میں نے اس کی تدفین کروا دی اور پھر رو کر اس کی مغفرت کی دعا کرنے لگی کہ میرے بس میں تو یہی تھا بس۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔